بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں کتاب معراج النبی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو جبرائیل امین مجھے یہاں سے وہاں لے کے جاتے تھے، اور تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب میں ایک مقام پہ پہنچا جو 7ویں عرش کے نیچے موجود تھا، وہاں پہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1,00,000 ہاتھ تھے اور 1,00,000 حسنات کے ساتھ 1,00,000 قلم کے ساتھ وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جب میں اس فرشتے کے قریب گیا تو اس نے تعظیم و احترام سے مجھے سلام پیش کیا، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم 1,00,000 حسنات پہ 1,00,000 ہاتھوں سے کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، یا نبی اللہ، جب سے روئے زمین اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، بارش کا کون سا قطرہ کہاں جا کے لگا، اور بارش کے کون سے قطرے میں رحمت تھی، کون سا قطرہ عذاب بن کے گیا، کون سا قطرہ زمین کی کس خشکی میں یا بحر میں گیا، میں اس کا سب کا حساب لکھ رہا ہوں۔ نبی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو تعجب سے دیکھا تو اس نے مسکرا کے مجھے کہا، یا نبی اللہ، آپ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ایک ایک قطرے کا حساب کیسے لکھ رہا ہوں؟ یا نبی اللہ، آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس کا حساب ہماری طاقت اور لکھنے سے باہر ہے، وہ چیز ہم نہ درج کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے جاننا چاہا اور مجھے جستجو ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ پاک کے یہ مقرر فرشتے لکھنے اور اٹھانے سے قاصر ہیں۔ تو اس فرشتے نے یہ جواب دیا کہ یا نبی اللہ، یہ تو بارش کے قطرے ہیں، ان کا حساب لکھنا ہمارے لیے آسان ہے، اور وہ چیز جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور تمام اللہ کے مقرر فرشتے لکھنے اور اٹھانے سے قاصر ہیں، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کی امت جو آپ پہ درود بھیجتی ہے خلوص نیت سے، اس کا وزن نہ تو ہم لکھ سکتے ہیں نہ تو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر فضیلت رب ذوالجلال نے اس درود پاک کو عطا فرمائی ہے۔ درود پاک کے ویسے تو بے شمار خواص اور فضائل ہیں، یہاں پہ چند ایک کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا جائے کہ دنیا میں درود ہمیں ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرماتا۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے یہ کہا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پاک اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان لو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ آیت اللہ تقی بہجت، جن کا نام بڑے مراج کرام میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، گھر فکر و فاقہ کا عالم ہے، تنگ دستی دور نہیں ہوتی، مصیبتیں ایسے ہیں کہ جیسے سیلاب امڑ آیا ہو۔ تو آیت اللہ تقی بہجت نے اس کو یہ کہا کہ تم درود پاک نہیں پڑھتے، تم ایسا کرو کہ جس قدر تم پہ پریشانیاں آئیں، جس قدر تم پہ فاقے آئیں، تم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا سیلاب بہا دو۔ اگر کوئی قرض دار اس کو نماز فجر کے بعد اسی درود کو 101 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے اور بعد از خدا سے اسی درود کا حق کا واسطہ دے کے سوال کرے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی کتابوں میں کئی علماء سے ذکر ہوا ہے کہ اللہ پاک کے نام اسم اعظم میں خدا پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر کسی پہاڑ کے سامنے خلوص نیت سے پڑے جائیں تو پروردگار عالم کے اسم اعظم کی طاقت سے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ پھر کئی علماء نے تمام عوام الناس کی اس بات کو آسان کرنے کے لیے اسم اعظم کی تحقیق کی کہ اسم اعظم اللہ پاک کے کون سے نام ہوتے ہیں، تو تحقیق کے بعد عالم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ پاک کے وہ نام جن میں نقطہ نہیں ہوتا، جو نقطے کے بغیر ہوتے ہیں، وہ اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ جب اسم اعظم کے تمام نام نکالے گئے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ خود اللہ پاک کے وہ نام جن میں نقطہ نہیں ہے وہ اسم اعظم کہلاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اور اللہ کے فرشتے بھی اسم اعظم کا وہ ورد فرماتے ہیں جو اللہ پاک نے ہم جیسی گناہگار امت کو عطا کیا، کہ اگر ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ درود پاک میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے درود پاک بھی اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور جو بھی اس کو خلوص نیت سے ادا کرتا ہے، چاہے کسی طرح کی بھی حاجت ہو، پروردگار عالم درود کے حق کے واسطے میں جلد قبول فرما لیتا ہے۔ فرمان معصوم ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے
روئے زمین میں 1,00,000 الگ سے ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ جو دن اور رات میں زمین و آسمان کا 7 مرتبہ چکر کاٹتے ہیں اور پھر میرے روزے پہ حاضری دیتے ہیں۔ رسول خدا نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو بھی مجھ پہ درود اور سلام بھیجتا ہے، یہ فرشتے مجھ تک ان کا درود اور سلام پہنچاتے ہیں۔ درود پاک اللہ پاک نے ایک ایسی عبادت میں شامل فرمایا ہے جس میں ہمیں کوئی مشقت تو نہیں ہوتی، پڑھنے کے لحاظ سے بہت ہلکا ہے، لیکن وزن کے لحاظ سے اللہ پاک نے زمین آسمان کے برابر کر دیا۔ درود پاک اللہ پاک کی طرف سے وہ بہترین عبادت میں شامل کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے بے حد فضائل عطا فرمائے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتے ہو تو اللہ پاک تم پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ اسی کو وضاحت کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس سے اللہ پاک ایک سبز رنگ کا ایسا پرندہ پیدا فرماتا ہے جو عالم ملکوت میں اور عالم ارواح میں پرواز کرتا ہے اور تمہارے زندہ رہنے اور مرنے کے دن تک تمہاری مغفرت طلب کرتا رہتا ہے، اور قیامت تک وہ اڑتا ہے تو اللہ پاک سے تمہارے گناہوں کی بخشش کی طلب مانگتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین نازل ہوئے۔ آپ کو کپکپی طاری ہوئی تو صحابہ نے دیکھا کہ یقیناً اللہ کے مقرب فرشتے کی حاضری ہوئی ہے، اسی لیے رسول خدا کانپ رہے ہیں۔ جب آپ صحیح حالت میں ہوئے تو رسول خدا سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل کون سا پیغام لائے تھے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے۔ جب 3 مرتبہ ایسے فرمایا تو سب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون شخص بخیل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جو میرا نام تو سنے اور میرا نام سننے کے بعد خاموش رہے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور درود نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ہم ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروردگار عالم سے دعا اور التجا ہے درود کو معرفت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔